اس میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا، تمہاری جگہ ان لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے پھر بخشش مانگیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، یعنی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سوچے اچھا پھر میں کون سا گناہ کروں اور میرے لیے تو اب کھلی چھٹی ہو گئی ہے کہ جو چاہوں کروں۔ یہ نہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور ڈرتے ہوئے ہی، یعنی جب آپ باب الرجاء پڑھیں تو پیچھے سے باب الخوف بھی پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں بہت رحمت کرنے والے ہیں وہاں بہت شدید بھی ہیں، اور خاص طور پر گناہ کرتے وقت انسان کو یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ جو گناہ میں کرنے جا رہا ہوں کتنی بڑی ہستی کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے یا کتنا بڑا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ رب کتنا عظیم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کی بات نہیں مانی جاتی، جیسے آپ کے بچے ہی ہوں یا آپ کے دوست احباب ہوں یا آپ کے شوہر ہی کیوں نہ ہو یا کوئی بھی، تو آپ کی فیلنگ یا آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، تو جب بندہ جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اور پھر اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور آپ کو ہم پر واپس تشریف لانے میں دیر ہو گئی۔ ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ہماری غیر حاضری میں آپ کو قتل نہ کر دیا جائے۔ اس خیال سے ہم گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور میں سب سے پہلے گھبرا کر اٹھا، چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ میں انصار کے باغ کے پاس پہنچا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے لمبی حدیث بیان فرماتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جاؤ اور اس باغ کے پیچھے جس شخص کو ملو اس کو جنت کی بشارت دے دو، بشرطے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات پر اس کا دل بھی یقین رکھتا ہو، یعنی پورے خلوص کے ساتھ وہ یہ بات کہنے والا ہو، نہ کہ صرف ظاہری طور پر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، بس جو شخص میری تابعداری کرے گا وہ مجھ سے ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول تلاوت کیا کہ آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو آپ غالب حکمت والے ہیں۔ بس آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ پاک میری امت کو معاف کر دیجئے، اور آپ رونے لگ گئے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ کس لیے رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود خوب جانتا ہے۔ بس آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا جو آپ نے دعا کی تھی، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ نے کیا دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور آپ کو غم میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اور کتنا وہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے، اور کتنا اپنی امت کے مستقبل کے بارے میں خوف رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو اتنا شدید ہے، اگر امت اس میں گرفتار ہو گئی تو چھوٹ کس طرح ہوگی۔ اور آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن میں اور آپ سوچیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا درود پڑھتے ہیں، ہم آپ کے لیے کتنا درود بھیجتے ہیں اور آپ پر کتنا سلام پڑھتے ہیں۔ یہ کوتاہی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو ایک دفعہ پڑھنے سے 10 رحمتیں لازم آتی ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ میں ایک گدھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ پاک اس انسان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا، خوشخبری نہ دو، اس لیے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے، یعنی پھر کام نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ بس چونکہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور آج شاید ہمارے دور کی امت نے بھی یہی سوچ رکھا ہے، چونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے
لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ ہم نے کلمہ کتنے شعور اور کتنے خلوص کے ساتھ پڑھا ہے. ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. ہم نے اپنی ایفرٹ اور اپنے شوق اور اپنی محبت کے ساتھ کتنا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے، اس چیز کی طرف بھی توجہ لازم ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے، اس کا شان نزول میں یہ بتایا جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کوئی کام کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی میری اس سے شہرت ہو اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے، تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ کیا مجھے اس پر ثواب ہوگا؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر یہ آیت نازل ہوئی جو آپ نے پڑھ کر سنائی، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرتا رہے. فلیعمل یعنی عمل کرتا رہے یا کرے، عملا صالحا نیک عمل، اور کیا نہ کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور رب کی عبادت میں یعنی جو بھی عبادت یعنی جو بھی اطاعت اور جو بھی نیکی کا کام انسان اللہ کی خوشی کے لیے کرے، پھر اس میں کسی اور کی خوشی کی پرواہ نہ کرے یا اس کو شامل نہ کرے. اگلی حدیث حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں. اللہ کا ارشاد خدا مومنوں کے دلوں کو ٹھیک اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا. یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس کے مطابق ہے. مراد یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں ایمان پر قائم رہا، قبر کے اندر جب اس سے سوال کیے جائیں گے تو اس کی وجہ سے وہاں بھی وہ ثابت قدم رہے گا. حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کافر جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو دنیا ہی میں مزہ چکھا دیا جاتا ہے، دنیا میں کوئی نہ کوئی اس کے لیے خیر خواہی بھلائی پیدا کر دی جاتی ہے. اور مومن کے لیے اللہ پاک اس کی نیکیوں کا آخرت میں ذخیرہ بناتے ہیں اور اس کی فرما برداری کی وجہ سے دنیا میں بھی رزق دیتے ہیں. ایک روایت میں ہے، بے شک اللہ کسی مومن کی نیکی کو رائے گاہ نہیں کرتا، دنیا میں بھی اس کو بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو بدلہ ملے گا. لیکن کافر ان نیکیوں کی وجہ سے جو اس نے اللہ کے لیے کی تھی دنیا میں رزق دیا جاتا ہے، اور جب وہ آخرت کی طرف جائے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کا اسے بدلہ دیا جائے. یعنی کافر کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں ادا کرے اس کی مثال اس بڑی نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر جاری ہو اور وہ روزانہ 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو. یعنی نماز بھی گناہوں سے انسان کو پاک صاف کر دیتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارتیں دیں کہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو معاف کر دے گا، لیکن آپ ایک مثال ایسی نہیں ڈھونڈ سکتے صحابہ کرام کی زندگی میں کہ جس سے انہوں نے ان احادیث کا مطلب یہ سمجھا ہو کہ چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کیونکہ ہمیں کوئی صحابی ایسے نہیں ملتے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر کوئی ایک نماز بھی چھوڑ دی ہو. لیکن ہمارے فہم میں یا ہماری سمجھ میں غلطی ہو گئی. ہم نے ان احادیث کا اور ان باتوں کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو اور کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، فرائض ادا کرو یا نہ کرو، بخشش لازم ہے. یہ ان حدیث کا مطلب نہیں. اگر یہ ان کا مطلب ہوتا تو کیا صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی تھی اور وہ عمل نہ کرتے؟ وہ بھی صرف اس پہ توکل کر کے بیٹھ جاتے چونکہ کلمہ پڑھ لیا اب اور تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام میں سے ایک سے بڑھ کر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش میں تھا، کیونکہ انہیں اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی اطاعت بھی کی جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو مسلمان مر جاتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا. اب یہ ہے کہ 40 بندے تو شریک ہو جائیں لیکن یہ کیا معلوم کہ کس کا ایمان اور کس کا عقیدہ کس طرح کا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کو دفن کس طرح کیا گیا تھا؟ تاریخ میں پڑھا آپ نے کہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر آپ کی بیوی نے آپ کو غسل دیا تھا اور چھپ کر آپ کو دفن کیا گیا تھا. آپ کا جنازہ برسر عام نہیں ہوا تھا. خیر ان لوگوں کو تو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی. میں تو صرف مثال یہ اس موقع پہ اس لیے دے رہی ہوں
کہ ضروری نہیں کہ ہم اس انتظار میں بیٹھ جائیں کہ ہمارے 40 لوگ ہمارا جنازہ پڑھیں گے تو ہم بخشے جائیں گے. پہلے تو ہمیں کوئی گارنٹی نہیں کہ معلوم نہیں موت کہاں آتی ہے. اب دیکھیں کئی ایسے لوگ بےچارے فوت ہو جاتے ہیں، سمندر کی لہروں میں بہہ جاتے ہیں، کہیں اور کریش ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاتا، یا کسی کو ایسے لاسٹ ایسی جگہ پہ گم ہو جاتے ہیں، ایسی جگہ پہ موت واقع ہو جاتی ہے کہ ڈھونڈنے سے میت بھی نہیں ملتی، تو جنازہ کہاں کا. تو اس لیے ان چیزوں پہ بھروسہ کر کے انسان کو عمل نہیں چھوڑ دینا چاہیے. لیکن یہاں یہ صرف امید دلانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے آس پاس اس کے ماحول میں ایسے لوگوں کی کثرت ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی دوستی، اس کی تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں اور نیکی پر قائم رہنے والے ہوں. کیونکہ عموماً جنازہ تو پھر وہی پڑھتے ہیں جو کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر سڑک پہ جاتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہوں کہ کوئی جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس لیے لوگ آگے نہیں بڑھتے کہ وہ ہمارا کیا لگتا ہے، تو صرف وہ تعلق اور رشتہ داری یا کسی دوستی یا کسی محبت کی بنیاد پر. تو اس لیے انسان کی تعلق اگر دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی انہیں دعائیں میں شریک رکھیں اور ان کے جنازے میں ان کی خلوص کے ساتھ مانگیں. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا جنازہ پڑھا اور اتنی اچھی دعا کی کہ ایک اور صحابی ہے، مجھے نام یاد نہیں، اس وقت انہوں نے یہ خواہش کی کہ میرا آج یہ دل چاہتا تھا کہ کاش یہ میت میں ہوتا اور مجھ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعائیں پڑھتے. تو یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو کیا نصیب ہو جائے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پھر اسی لیے کرتا ہے کہ وہ بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے لیے فریادیں کرتے ہیں. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 انسان ایک خیمے میں تھے. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم تمام جنت والوں میں 1/4 ہو، یعنی جنت میں جتنے لوگ جائیں 1/4 تم لوگ ہو. ہم نے عرض کیا جی ہاں ہم راضی ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تم تمام اہل جنت میں 1/3 ہو، یعنی تیسرا حصہ ہو، چوتھا نہیں. ہم نے عرض کیا جی ہاں ہم راضی ہیں. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم تمام اہل جنت سے نصف ہوگے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت والوں کا آدھا حصہ ہوگی، امید کرتا ہوں. اور یہ اس طرح ہے کہ جنت میں مسلمان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا، اور تمہاری مثال مشرکین کے مقابلے میں اس سفید بال کی طرح ہے جو سیاہ رنگ والے بیل کے چمڑے میں ہوتا ہے. اندازہ کریں کہ دنیا میں مشرکین کی اتنی کثرت ہوگی کہ اس میں خالص عقیدے والے اس طرح ہوں گے کہ جیسے سیاہ بیل کے اندر جسم پر ایک سفید بال. اب نسبت دیکھیں کیا ہے، یعنی صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ یہ کافی نہیں ہے. انسان کو ہر دم کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں اس کی زبان سے کہیں اس کے عمل میں کوئی ایسا شرک کا عمل جو ہے وہ داخل نہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ نہیں، یوں کہو کہ جو اللہ چاہے اور بس، مجھے ساتھ شریک نہ کرو. اور پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے اس طرح کہنا بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے کہ اگر کتا نہ ہوتا تو میرے گھر میں چور داخل ہو جاتے. یعنی اس قسم کے کلام میں اس طرح کی شرکیہ باتیں جو ہیں ان سے بھی منع کیا گیا. اور اسی طرح نماز روزہ جو بھی نیکی انسان کرے صرف خدا کی رضا کے لیے کرے، اس لیے نہ کرے کہ لوگوں کے درمیان اس کو نیکی کی شہرت حاصل ہو. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا، یہ دوبارہ آپ دیکھیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ تمہاری مثال مشرکین کے مقابلے میں، یعنی جنت میں جانے والے اہل ایمان کی مثال مشرکین کے مقابلے میں اس سفید بال کی طرح ہے جو سیاہ رنگ والے بیل کے چمڑے میں ہوتا ہے. چمڑا یعنی اسکن کے اوپر جتنے بال اگے ہوتے ہیں ان میں سے ایک سفید بال کی طرح، یا اس سیاہ بال کی طرح جو سرخ رنگ کے بیل کے چمڑے میں ہوتا ہے. یعنی باقی سارے کا سارا بیل سرخ ہے، ایک بال سیاہ ہے، یا باقی سارے کا سارا سیاہ ہے اور ایک بال سفید ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا عیسائی دے کر فرمائے گا کہ دوزخ سے تیرا نجات حاصل کرنا اس کے بدلے میں ہے.
ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان قیامت کے دن پہاڑوں جیسے گناہوں کو لے کر آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، یعنی ان کے ایمان کی وجہ سے اور ان کی توحید کی وجہ سے۔ اور پھر یہ کہ یہ دفع الی کل مسلم، اس کا مطلب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ ہر آدمی کے لیے ایک مقام جنت میں ہے اور ایک جہنم میں۔ پس ایماندار انسان جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو کافر اس کی جگہ دوزخ میں جائے گا۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت یا دوزخ جو بھی ہوتا ہے اسے دکھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو اگر جنتی ہے تو دکھایا جاتا ہے، اگر تم جہنمی ہوتے تو وہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، اور اسی طرح جو جہنم کا شخص ہوتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے اگر تم جنتی ہوتے تو تمہارا جنت میں وہ جگہ تھی۔ اب قیامت کے دن ان جگہوں کا تبادلہ ہو جائے گا، مسلمان کے مومن کے جہنم والی جگہ پر کافر چلا جائے گا، اور کافر کے لیے جو جنت کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا اور وہ اس کا اہل نہیں بنا، اس کی جگہ مسلمان چلا جائے گا، وہ تبادلہ ہو جائے گا اس طرح۔ اب آپ دیکھیں کہ جنت اور جہنم جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چٹیل میدان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، تمہاری نیکیاں یا برائیاں اس میں وہ جو کچھ اگا دیتی ہیں جو تم چاہتے ہو، یعنی جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہی وہ۔ اب دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس کسی ایسی جگہ پر زمین کا ٹکڑا ہو جو بہت ہی زرخیز ہو لیکن وہ اس میں کچھ نہیں اگاتا، تو آپ دیکھیں گے کہ اگا ہوا تو اس میں پھر بھی بہت کچھ ہوتا ہے قدرتی بارشوں کی وجہ سے، لیکن جھاڑ جھنکاڑ کانٹے خضرو پودے بیکار قسم کے اگاتے ہیں۔ اور اسی کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص اسی لینڈ کے اوپر جب محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو بہترین پھلدار درخت حاصل کرتا ہے جس سے اسے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر انسان کے لیے وہ جگہ ریزرو ہو بھی چکی ہے لیکن جب تک خود تعمیر نہیں کریں گے، خود اس پر پودے نہیں لگائیں گے، خود محنت نہیں کریں گے تو خود اس سے جو اگے گا وہ تو پھر کڑوے کانٹے ہی ہوں گے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابن عمر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن قیامت کے دن اپنے پروردگار سے قریب ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے پہلو کو اس پر رکھیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم اپنے فلاں گناہ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا اے پروردگار میں پہچانتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تیرے ان گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا میں نے اور آج بھی میں تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ بس اس کو اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ کتنا رحیم ہے رب کہ دنیا میں بھی انسان کیا کچھ خطائیں نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپائے رکھتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو دنیا میں بھی چھپایا تھا، آج بھی چھپاتا ہوں اور تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک